أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، کل گزشتہ گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ قارون نے بنی اسرائیل کے علماء سے اور دیندار لوگوں سے یہ کہا کہ جو کچھ مال مجھے ملا ہے وہ میرے علم، میری صلاحیت کو دیکھ کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وہ اپنے علم کی کیا بات کرتا ہے. اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اس سے بھی زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ کثرت والی تھی، مال زیادہ تھا. اس کا تو اس کو علم نہیں ہے. اور ہمارے یہاں مجرموں سے پوچھا نہیں جاتا کہ تم نے گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرعون کا، قارون کا ایک قصہ بتلایا کہ عید کے دن بڑی زینت کے ساتھ اور ٹیپ ٹاپ کے ساتھ نکلا، اس کے ساتھ اس کے آدمی بھی تھے. اب دیکھنے والوں میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جن کی نظروں میں کچھ لالچ تھی، جن کے دلوں میں لالچ تھی. انہوں نے کہا کہ کاش ایسا ہمیں بھی مل جاتا جیسا قارون کو ملا ہے، وہ بڑا نصیبدار ہے. لیکن جو اہل حقیقت تھے ان لوگوں نے کہا، جن کو اللہ نے علم دیا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ کمبختو، اللہ کا جو ثواب ہے وہی بہتر ہے ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. اور اس چیز کو دل میں نہیں ڈالا جاتا مگر صابرین کے، صبر کرنے والوں ہی کے دلوں میں اس کو ڈالا جاتا ہے. کس چیز کو؟ یہ ثواب کو، یا جو بات ان احبار نے، ان علماء نے کہی تھی، علم والوں نے کہی تھی کہ اللہ کا ثواب یہ بہتر ہے ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ والوں کے لیے. تو یہ بات ان لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں. جنت انہی کو دی جائے گی جو صبر کریں گے، بدلہ انہی کو دیا جائے گا جو صبر کریں گے. اور ایمان اور عمل صالح یہ ایک طریقہ ہے، سیرت ہے. کا یہ سیرت اور یہ طریقہ
انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو صبر کرے. صبر کس پہ؟ کہا عبادت کرنے میں، ماننے میں دل کے اوپر آڑے چلتے ہیں، دل کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، اور دنیا سے بے رغبتی کرنا، گناہوں سے دور رہنا، اس میں بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے. کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ایسی باتیں ڈالی جاتی ہے. آگے جو آیت میں نے آج پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، پھر اس کی کوئی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکے. اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا اس کے لیے کہ جو مددگار ہوتا. وما کان من المنتصرین، اور خود بھی بدلہ لینے کے قابل نہیں تھا، خود بھی انتقام لے نہیں سکتا تھا. اب یہاں پہ بات کیا ہوئی، کچھ واقعہ تو میں نے پہلے نقل کیا تھا، لیکن تفصیلی واقعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ خبروں کا جو علم رکھنے والے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں سب سے بڑا عالم، تورات کا پڑھنے والا، سب سے زیادہ خوبصورت اور مالدار، اچھی آواز والا، وہ یہی قارون تھا. اس نے حد تجاوزی کی اور سرکشی کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو ارشاد ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، ان کی قوم کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی، آپ نے اپنی قوم کو بتایا تو قارون نے انکار کر دیا. اب کتنی زکوٰۃ فرض ہوئی تھی؟ علامہ حکی نے لکھا کہ 1/10 یعنی 10واں حصہ واجب ہوا تھا. چوتھائی واجب نہیں تھا، 10واں حصہ تھا. لیکن قارون نے منع کر دیا کہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی صلح ہوئی، اس طرح سے ہوئی کہ ہر 1000 دینار کے اوپر 1 دینار دینا پڑے گا، ہر 1000 درہم پر 1 درہم، ہر 1000 بکری کے اوپر 1 بکری، جتنی بھی ہزار چیزیں اس پہ ایک ایک چیز کے اوپر صلح ہوئی. یہ اپنے گھر پہ آیا اور گھر پہ آنے کے بعد اس نے حساب لگایا، دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، 1000 پہ 1 بھی جائے گا تب بھی بہت زیادہ چلا جائے گا. اس کے نفس نے اس کو اجازت نہیں دی. یا مال کی محبت ایسی ہے کہ کسی کی طرف تھوڑا جاتا ہے تو پھر جلن ہوتی ہے. بڑے بڑے بزنس مین، کوئی چھوٹا بزنس والا روٹی کماتا ہے، اس کو دیکھ کر بھی اس کو فکر ہوتی ہے کہ یہ بزنس میں بھی اپنے بزنس میں شامل کر لوں، اس میں بھی کچھ کمائی ہے. اس نے سوچا کہ اتنا زیادہ چلا جائے گا. بنی اسرائیل کو اس نے جمع کیا اور کہا کہ دیکھو اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے تم لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا حکم دیا اور تم لوگوں نے مانا، اطاعت کی، اس کو کیا، لیکن آج وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مال کو لے، وہ تمہارا مال لینا چاہتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ جس طرح کا حکم دیں گے ہم اس طرح سے کریں گے. اس نے اپنا پلان بتایا کہ میرا پلان یہ ہے کہ تم لوگ فلانی زانیہ کو لے آؤ اور اس کے لیے ہم کچھ مقدار مقرر کر دیتے ہیں، کچھ اجرت طے کر دیتے ہیں. ہم موسیٰ کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگاتے ہیں اس عورت کا کہ اس کے ساتھ انہوں نے منہ کالا کیا ہے.
جب وہ یہ کرے گی کہے گی تو بنی اسرائیل نکلیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کر دیں گے، ریفیوز کر دیں گے۔ ان لوگوں نے بلایا اس عورت کو، اور تقریباً ایک روایت کے مطابق 1000 درہم، بعض روایت میں 1000 دینار ہے، بعض کے اندر سونے کا ایک تست ہے، ایک پیالہ، ایک تھالی ہے، یا بعض روایت میں کہ اس نے کہا کہ میں تجھے مالا مال کر دوں گا، اپنی عورتوں میں تجھے شامل کر لوں گا، صرف شرط یہ ہے کہ تو موسیٰ کے اوپر کل جا کے الزام لگا دے کہ میرے ساتھ یہ کیا۔ جب بنی اسرائیل حاضر ہو تو ان کے سامنے یہ کہنا۔ دوسرا دن ہوا، قارون بنی اسرائیل کو قارون نے جمع کیا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل، ان بنی اسرائیل ینتظرون خروجک فتأمرهم وتنہاہم۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ کچھ حکم دیجئے، کچھ روکیے، برائی سے روکیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے بیان کیا، زمین کے کھلے حصے میں فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم میں سے جو بھی چوری کرے گا اس کا ہاتھ ہم کاٹیں گے، اور جو کسی پر الزام لگائے گا اس کو 80 کوڑے ماریں گے، اور جو زنا کرے گا اس کی بیوی اگر ہوگی نہیں ہوگی تو 100 کوڑے لگائیں گے، اور اگر بیوی ہے تو اس کو ہم سنسار کر دیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا کہ اچھا، وَإِن كُنْتَ أَنْتَ، اگر یہ کرنے والا آپ ہو تو آپ کو بھی یہی ہوگا۔ فرمایا کہ إِن كُنْتُ أَنَا، وَإِن كُنْتُ أَنَا، اگر سے میں ہوں۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ تم نے فلانی کے ساتھ یہ گڑبڑ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلاؤ اس کو، اگر وہ کہتی ہے تو دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ وہ عورت آئی، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ فلانی، کیا میں نے تیرے ساتھ وہ بات کی ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اس کے سامنے ظاہر ہوئی، قسم دی موسیٰ علیہ السلام نے اس ذات کی جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کے ٹکڑے کر دیے، تورات کو نازل فرمائی، فرمایا کہ سچ کہنا۔ اس اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا معاملہ کیا کہ اس عورت نے کہا کہ آج اپنی توبہ کو میں جدید کرتی ہوں، نئی توبہ کرتی ہوں، اس بات سے یہ افضل ہے کہ میں اپنی توبہ کر لوں، نہیں، یہ اچھا ہے اس سے کہ ایک موسیٰ جیسے نبی کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کے اوپر میں الزام لگاؤں۔ اس نے کہا کہ نہ، ان لوگوں نے جھوٹ کہا، لا کذبوا، نہیں، ایسا نہیں، انہوں نے جھوٹ کہا ہے۔ میرے لیے قارون نے ایک مقدار مقرر کی اس بات پر کہ میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ اس طرح سے ملوث ہونے کا الزام لگاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، روتے رہے، اور یہ عرض کیا کہ اللہم ان کنت رسولک فاغضب لی، اے اللہ اگر میں تیرا رسول ہوں تو تو میرے لیے غصے ہو۔ ہم بہت سی دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ معاف کر دینا چاہیے، بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ اب اتنے جلیل القدر نبی کی اوپر کیا گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میرے لیے آپ غصہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ، میں نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کرے گی، آپ جو چاہو اس کو حکم دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھیجا ہے جیسے کہ فرعون کی طرف بھیجا تھا، جو اس کے ساتھ ہو وہ اس کے ساتھ رہے، اور جو میرے ساتھ ہے وہ الگ ہو جائے۔ تو بنی اسرائیل سب الگ ہو گئے، قارون کے ساتھ صرف 2 آدمی رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین ان کو پکڑ لے۔ زمین نے ان سب کے قدم پکڑ لیے، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ وہ تخت کے اوپر اور فرش پر تھا اسی کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ اس کے تخت کو غائب کر دیا۔ پھر فرمایا کہ اور پکڑ ان کو، تو گھٹنوں تک چلے گئے۔ پھر فرمایا کہ اے زمین ان کو اور پکڑ،
تو یہ بیچ تک چلے گئے، بدن کا بیچ والا حصہ تک، کہا کہ اور پکڑ، گلے تک چلے گئے۔ قارون اور اس کے ساتھی سب پکارنے لگے، آہوزاری کرنے لگے، اللہ کا واسطہ اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ 70 ٹائم اس نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف غصے کی وجہ سے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، کہا کہ زمین ان سب کو پکڑ لے اچھی طرح۔ زمین ان کو لے کے بند ہو گئی، اندر وہ چلے گئے۔ اس کے آگے کئی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، قرطبی میں بھی لکھا، روح البیان میں بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ما اغلظ قلبک لہو، اے موسیٰ اس کے لیے اتنا زیادہ سخت دل کر دیا۔ کیا ہی سخت تھا دل اس کے لیے، اس نے 70 ٹائم آپ کو پکارا، آپ نے اس کی مدد نہیں کی۔ میری عزت اور جلال کی قسم، اگر وہ مجھے ایک مرتبہ بھی پکار لیتا لأعنتہ، میں اس کی مدد کرتا۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لا اجعل الارض بعدک طوعا، کہ آج کے بعد میں زمین کو کسی کے تابع نہیں کروں گا، کسی کے اس طرح سے حکم نہیں دوں گا کہ جو زمین سے چاہو کرا لو۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ زمین ہر روز ایک آدمی کے قد کے برابر ان کو زمین اندر لے جاتی ہے، روزانہ ایک آدمی کی مقدار جا رہی ہے، قیامت تک زمین کی گہرائی تک جاتا رہے گا، یہ جاتا رہے گا۔ یہاں تو یہ ہے کہ قارون کو اور اس کے ساتھیوں کو اندر لے گئے، لیکن اب اس کے خزانے کا کیا ہوا؟ تو اس خزانے کے بارے میں بھی کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل یہ کہنے لگے کہ موسیٰ نے اس لیے بد دعا کی کہ قارون چونکہ رشتہ دار ہے، چچا یا چچیرا بھائی ہے، تو وہ سارا مال موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پاس آ جائے گا۔ یہ ان کے بنی اسرائیل تو ایسے بھی تو کسی کو چھوڑتے نہیں تھے، نبیوں تک کو نہیں بخشتے تھے، تو پھر کسی اور کو کیسے یہ کریں گے؟ بنی اسرائیل نے جب یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ اس کے ساتھ اس کا گھر اور اس کے خزانے، اس کا سارا مال وہ بھی دھسا دیا جائے زمین کے اندر۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ بعض روایات میں جیسے کہ قرطبی نے نقل کیا کہ قارون روزانہ ایک انسان کے بقدر، اور امام رازی نے تو 100 آدمی کے بقدر لکھا ہے کہ روزانہ 100 آدمی کے قد کے برابر زمین کے اندر اترتا جا رہا ہے۔ جس دن اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو وہ زمین کے بالکل نچلے حصے میں پہنچ جائے گا، اس وقت پہنچے گا۔ وہ روزانہ اندر جاتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے۔ میرے سمجھ میں ایک بات آئی، واللہ عالم بالصواب، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، اگر صحیح ہے تو من جانب اللہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ موسیٰ، اگر یہ روایت صحیح ہے تو اے موسیٰ اگر یہ مجھے پکارتا تو میں اس کی ضرور پکار کو پہنچتا اور میں اس کی مدد کرتا۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ پکارنا توبہ کے ساتھ نہیں تھا، بغیر توبہ کے تھا، ورنہ اللہ ضرور اس کی توبہ قبول کرتا۔ وہیں پر ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ موسیٰ علیہ السلام آن ڈیوٹی تھے، نبی تھے، اور نبوت ہی کی ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم تھا، اور وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے لے کر اس کو پیش کرنا تھا اللہ کے دربار میں۔ اسی میں قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بدتمیزی کی اور بدسلوکی کی، اس کے اوپر
اللہ رب العزت نے ایک مخلوق زمین کو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور آفیشلی جو کام کرنے والا ہے، نبوت کا جو کام کرنے والا، اللہ کا کام کرنے والا، اس معاملے میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر چھوڑا کہ جاؤ آپ زمین سے جو کام لینا ہو لے لو۔ اس لیے میرے عزیزو، دین کے معاملے میں سب عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو دینی مسئلہ ہو، شرعی مسئلہ ہو، اس میں ہمیں انہی کا فیور کرنا چاہیے جو شریعت بتا رہا ہے۔ ہاں، یہاں پر بنی اسرائیل نے دیکھا کہ موسیٰ تو نبی ہے اور قارون کی جو سازش تھی وہ فیل ہو گئی، اور اس کے ساتھ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ قارون نے دعویٰ تو کر دیا، اور جو فضل تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کو، اس کو بھول گیا کہ نبوت کا مقام کتنا اونچا ہے۔ جب اپنے لیے دعویٰ کیا اور دوسرے کے مقام کی رعایت نہیں کی، اللہ نے اس کو دھسا دیا۔ تو جو آدمی اللہ رب العزت کی طرف منسوب نہیں کرتا علم کو، مال کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اور زبان کو غلط دعووں میں آزاد رکھتا ہے، اور اہل فضل کے فضل کو نہیں دیکھتا، اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دھسا دیتا ہے۔ اللہ اپنے راز سے اس کو محروم کر دیتا ہے، اور وہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اہل اللہ کے دلوں کو جیتنا یہ بہت ہی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھنا کبھی نہ کبھی کام آتا ہے۔ حافظ شیرازی ہے تقریباً انہی کا شعر، تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے، گنج قاروں کے فرومی رود از قہر ہنوز، خواندہ باشی کہ ہم از غیرت درویشانس۔ گنج قاروں کے فرومی رود از قہر ہنوز، خواندہ باشی کہ ہم از غیرت درویشانس۔ قارون کا خزانہ روزانہ اللہ کے قہر کی وجہ سے آج بھی نیچے جا رہا ہے۔ تم نے پڑھا ہوگا کہ درویشوں کی غیرت سے ہے، یہ درویشوں کی غیرت میں سے ہے۔ اسی لیے یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے نماز چھوڑنے پر جنگ کا اعلان نہیں کیا، زکوٰۃ پر جنگ کا اعلان نہیں کیا، روزہ چھوڑنے پر جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ دو عمل ایسے ہیں خاص طور پر جن کے اوپر جنگ کا اعلان کیا، اللہ نے وار ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ایک سودی کاروبار کرنے والا، سودی لین دین کرنے والا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے نہیں کیا، سودی کاروبار کو چھوڑنا، جو حکم دیا ہے وہ نہیں کیا، تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ایک یہ گناہ۔ دوسرا گناہ، من عادالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کو ستایا اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ہاں، علماء کرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، لہذا یہ خیال کرنا چاہیے۔ تونگرا دلے درویش خود بدست آور، دلے درویش خود بدست آور، کہ مخزون زرو گنج درم نخواہد مان۔ اے مالدار،
درویش کا دل خود اپنے ہاتھ میں لا تو، اس کے دل کو جیت لے، اس لیے کہ سونا چاندی خزانے یہ سب چیزیں رہنے والی نہیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر، بہترین امیر اور مالدار وہ ہے جو غریب کے دروازے پہ جاتا ہو، اور بدترین غریب اور فقیر وہ ہے جو امیروں کے دروازے پہ جاتے ہو۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، قارون کو دھسا دیا، اور وہ اندر جاتا ہی رہتا ہے، جاتا ہی رہتا ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، اس کو اس کے گھر کے ساتھ اور اس کے خزانوں کے ساتھ، اس کو اس کے گھر کے ساتھ ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی مدد کرتی اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے مقابلے میں۔ وما کان من المنتصرین، اور وہ خود بھی انتقام لینے کے قابل نہیں تھا، وہ بھی بدلہ لے نہیں سکتا تھا۔ جب یہ بات ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو گیا زمین کے اندر۔ آگے جن لوگوں نے تمنا ظاہر کی تھی کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمارے کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا جیسا کہ قارون کے پاس ہے، وہ لوگ اب اپنی زبان بدل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، وہ لوگ جنہوں نے کل قارون کی جگہ کی تمنا کی تھی، قارون کے درجے کی تمنا کی تھی، وہ کہنے لگے ارے خرابی، یہ تو اللہ کھول دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تنگ کر کے دیتا ہے جس کو لیے چاہتا ہے۔ یعنی جو کل یہ تمنا کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بھی قارون جتنا ہوتا یا قارون جیسا ہوتا تو ہم بھی مزے لوٹتے اور ہمیں بھی کچھ فائدہ ہوتا، دیکھا کہ یہ تو گیا زمین کے اندر دھستا جا رہا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سوچ رہے تھے وہ غلط تھا، ہماری سوچ تو یہ تھی کہ یہ رزق کی کشادگی اور تنگی اس کا دار و مدار نصیب کے اوپر ہے، خوش نصیبی بد نصیبی اس کے اوپر ہے، اس لیے تو کہا تھا انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا نصیبدار ہے۔ اب کہنے لگے کہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ خوش نصیبی بد نصیبی کی وجہ سے مال و دولت نہیں، بلکہ یہ تو جو ملتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی حماقت ہے کہ مالداری کو آدمی یہ سمجھے کہ یہ بڑا نصیبدار ہے۔ دیکھا جاتا ہے بہت قسمت والا ہے، جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں اس کو ملتا ہے۔ اس لیے یہ چیز سوچنا کہ مال مل جانا یہ خوش نصیبی کی بات ہے، غلط ہے۔ مال بھی ملے اور صحیح راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق بھی ملے اور اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، یہ اچھی بات ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھو قارون کیوں مارا گیا، اس کو دنیا کی محبت تھی، اس نے سوچا کہ اگر میں خرچ کروں گا، زکوٰۃ نکالوں گا تو میرا کم ہو جائے گا۔ اسی کو تو کہا گیا حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت نے قارون کو اس کے جمع کرنے پر اور ظلم کرنے پر اور حسد کرنے پر ابھارا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ما من احد یصیب فی الدنیا الا وهو بمنزلۃ الضیف، دنیا میں تمہیں جو کچھ بھی مال و دولت ملتی ہے وہ ایک مہمان کی طرح ہے۔
ومالہ فی یدہ عاریۃ، اور جو کچھ مال آپ کے پاس ہے وہ ایک بورو کی ہوئی چیز ہے، عاریت کی چیز ہے. فالضیف منطلق والعاریۃ مردودۃ، مہمان تو چل دے گا 2-4 دن رہ کر، اور جو چیز ہم نے بورو کی ہے اس کو تو ہمیں واپس کرنی پڑے گی. اسی طرح سے بہت ساری باتیں ہیں. دنیا کی تمنا کرنا اگر غرض صحیح کے لیے ہو، جیسے ایک آدمی نیت کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اس جیسا مال ہوتا تو میں بھی کوئی اچھی مسجد بنواتا، کوئی ایک اچھا دارالعلوم چلاتا اور میں امت کی اس طرح خدمت کرتا، یہ اچھی نیت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق دے گا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی قحط سالی کے زمانے میں، یعنی جھوڑا کا زمانہ تھا، جا رہا تھا، دیکھا ریت کو، اس نے کہا کہ اللہ میرے پاس اتنا اناج ہوتا تو میں اس کو غریبوں میں خرچ کر دیتا. اس زمانے میں نبی کو یا اس کو الہام کیا گیا کہ ہم نے لکھ لیا ہے، تمہاری نیت کے مطابق تم کو اس کا ثواب ملے گا. حضرت قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ثلاث اقسم علیہن، 3 چیزیں ہیں، 3 باتیں جن پر میں قسم کھا کر کہتا ہوں. وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، اور میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس کو تم یاد رکھنا. یہ روایت علامہ حکی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں نقل کی ہے کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں. جن 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں ان میں ایک یہ ہے کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقے سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا ہے. ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوا، میں اس پہ قسم کھاتا ہوں. ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ بہ عزا، ولا ظلم عبد مظلمۃ، یا کسی بندے پر ظلم کیا گیا، جس کسی بندے پر ظلم کیا گیا اس نے اگر اس پر صبر کیا تو اس مظلوم کو اللہ رب العزت اور عزت عطا فرمائے گا، اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی. ہاں، در عفو لذت اس کے در انتقام نیس، معاف کرنے میں وہ مزہ ہے جو بدلہ لینے میں نہیں. اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں کہ روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی پر ظلم کیا اور اللہ نے اس کی پکڑ نہیں کی، ظالم کی، تو یاد رکھو یہ اللہ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے. اور اگر پکڑ کر لی تو وہ نصیبدار ہے کہ اللہ اس کو آگاہ کرنا چاہتا ہے تاکہ آگے سے رک جاوے، ابھی سے رک جاوے. اور جس کو اللہ پکڑ نہیں کر رہا ہے اس کا برتن بھرا جا رہا ہے کہ اور کود لے، کتنا کودتا ہے. تو خیر، جس کسی بندے پر ظلم کیا گیا یعنی مظلوم اگر صبر کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھائے گا. ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اور جس کسی بندے نے سوال کرنے کا دروازہ کھولا اس کے اوپر اللہ تعالی محتاجی کا دروازہ کھول دے گا. ایک مرتبہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، میری اتنی مدد کر دو، میرا یہ کام کر دو، زندگی بھر اس کی زبان بند نہیں ہوگی، وہ مانگتا ہی رہے گا، مانگتا ہی رہے گا. اور وہ حدیث جس کو انہوں نے بیان کی وہ فرماتے ہیں کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. انما الدنیا لاربعۃ نفر، ایک تو وہ بندہ جس کو اللہ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، وہ مال کو کے ذریعے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے اور اس مال میں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. علم کے ذریعے مال کو صحیح جگہ لگاتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرتا ہے. فرمایا کہ یہ افضل المنازل ہے، سب سے اونچا درجہ ہے 4 میں سے. اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا ہے، فہو صادق النیہ، لیکن اس کی نیت سچی ہے اور کہتا ہے کہ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، لیکن وہ اتنا کہتا ہے
کہ اگر میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو فلانا نیک آدمی جو خرچ کر رہا میں بھی اس طرح سے خرچ کرتا. تو فرمایا کہ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ وَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، اس کی نیت کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور جو خرچ کرنے والا ہے اور یہ نہیں کر پا رہا ہے، علم ہے مال نہیں ہے، کہا دونوں بدلے میں برابر رہیں گے. وَعَبْدٌ، اور تیسرا وہ بندہ رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل لله فيه بحقه. اور تیسرا تو وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا. دیکھو یہ بات ہے، اللہ تعالی نے مال دینے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا ہے کہ میں اس کو دوں گا اور اس کو نہیں دوں گا. البتہ علم اللہ جس کو چاہے گا اسے ہی عطا فرمائے گا. تفسیر ابن کثیر کے اندر ایاز ابن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، بلکہ یہ روایت ابن کثیر ہی کی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم، اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو، مینرز کو تقسیم کیا ہے. کما قسم ارزاقکم، جیسے تمہاری روزی کو تقسیم کر رکھا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي الْمَالَ مَن يُحِبُّ وَمَن لَّا يُحِبُّ، اللہ مال تو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس کو نہیں پسند کرتا اس کو بھی دیتا ہے. وَلَا يُعْتِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، البتہ ایمان تو اللہ اسی کو دے گا جس کو اللہ چاہے گا، جس سے اللہ محبت کرے گا. اس لیے ایمان والو، اگر خدا نے ہمیں مال کم دیا ہے تو ایمان کی دولت پہ راضی رہو کہ یہ اتنی بڑی دولت تو ہمیں دی ہے. خیر، تو یہ تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، اس لیے وہ نہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرتا ہے. ہم نے دیکھا دنیا میں بہتوں کو دیکھا کہ خوب مال ہے لیکن ماں بیچاری زکوٰۃ لے رہی ہے، بھائی اس کے زکوٰۃ لے رہے ہیں. تو بھئی یہ بھائی کس کام کا؟ خوب مال ہے کس کام کا؟ مدد کرنی چاہیے. بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ نہیں یہ نکمے ہیں، وہ ہمارے خوشیاں برداری نہیں کرتے، وہ جھکتا نہیں ہے. بھئی جھکانا ضروری ہے، تمہیں تو رشتہ داری کا حق ادا کرنا ہے. چوتھا بھائی وہ ہے عبدن، وہ بندہ جس کو اللہ نے نہ علم دیا ہے نہ اس کو مال دیا ہے. وہ یوں کہتا ہے ارے میرے پاس مال ہوتا تو میں فلانے کی طرح کرتا، دوسرے نالائقوں کی طرح سوچ رہا ہے کہ میں بھی فلانی کے ساتھ یہ زندگی گزارتا، میں فلانے ٹاکیز بناتا، میں فلانے کام کرتا جس کے اندر گناہ ہے. کہا کہ یہ دونوں برابر ہیں، جو گناہ کر رہا ہے پیسے والا اور یہ جو تمنا کر رہا ہے یہ بھی برابر. اور جس کو اللہ نے مال دیا علم نہیں دیا اور وہ بھی حق ادا نہیں کرتا، یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں برابر. اوپر والے دونوں، جس کو اللہ نے مال بھی دیا علم بھی دیا اور خرچ کر رہا ہے وہ، اور جس کو علم دیا ہے مال نہیں دیا لیکن نیت اس کی صحیح، کا وہ دونوں برابر ہیں اجر میں، اور یہ دونوں برابر ہے اجر کے اندر. یہ ہے دنیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہائے خرابی، تعجب کرنے لگے یا شرمندہ ہو گئے، افسوس کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ رزق تو جسے چاہتا ہے کشادہ دیتا ہے. وَيَقْدِرُ، یہاں بعضوں نے ترجمہ تنگ کر کے، بلکہ بعضوں نے اس کا نپا تولا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نپا تولا دیتا ہے. ہاں، نپا تولا کا مطلب ایک ایک کے کھینچ کھینچ کے دیتا ہے، تنگی کا ترجمہ نکلتا ہے اس میں. اور آگے انہوں نے یہ کہا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالی ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا قارون کے ساتھ، جیسے قارون کو دھسا دیا ہمیں بھی دھسا دیتا. لولا امن اللہ علینا، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اللہ نے ہمارے اوپر رحمت کی ہے. اور جو قارون ظلم کرتا تھا، حسد کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، ایسی چیزوں سے اللہ نے ہمیں بچایا. یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے. اگر اللہ احسان نہ کرتا تو لخسف بنا، اللہ تعالی ہمیں بھی دھسا دیتا. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور آگے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يفلح الکافرون،
ہائے ہلاکت، ہائے بد نصیبی، کافروں کو فلاح نہیں ہوتی ہے۔ گویا کہ چند روز مزے لوٹ لیں مگر انجام پھر ناکامی ہی ناکامی ہو تو فائدہ کیا ہے؟ وَإِكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی آخرت کی یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے اگر دنیا میں کچھ بھی حالات آ گئے تو گھبراؤ مت، اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے کس کے لیے؟ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ آخرت والا گھر ہم نے ان لوگوں کے نفع کے لیے بنایا ہے جو زمین کے اندر گھمنڈ کا ارادہ نہیں رکھتے اور زمین میں فساد پھیلانا نہیں چاہتے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہوگا۔ تلک الدار الاخرہ، وہ آخرت کا گھر یعنی جنت۔ امام قرطبی نے اس کی تفسیر جنت سے کی ہے، اور اس کو وہ جنت اس لیے بتایا کہ اس کے درجے کو بتلانا ہے، اس کی شان کو واضح کرنا ہے، جس کا ذکر آپ نے پہلے پڑھا تھا، جس کی صفت اس سے پہلے کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ کہا وہ جنت ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو لوگ زمین میں تکبر نہیں کرتے، فساد پھیلانا نہیں چاہتے، ان کے لیے جنت ہے۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ بھئی آخرت کا جو گھر ہے وہ نفع والا جو گھر ہوگا وہ ان کے لیے ہوگا جو تکبر نہیں کرتے، زمین میں فساد نہیں کرتے، اور آخرت کا گھر نقصان میں ان لوگوں کے لیے ہوگا، ان کے نقصان کے لیے ہوگا جو اس طرح کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ علواً فی الارض لا یریدون علواً فی الارض، اس کی ایک تفسیر مفسر قلبی اور مقاتل نے یہ کی کہ وہ ایمان سے اعراض نہیں کرتے، ایمان لانے سے تکبر نہیں کرتے ہیں، مومنوں کے سامنے گھمنڈ نہیں کرتے، اور حضرت عطا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ لا یریدون علواً کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شرف اور عزت اور بڑائی نہیں ہانکتے، یہ نہیں چاہتے کہ میں بڑا بن جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اہل تواضع کے لیے اتری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے کہ یہ آیت کریمہ کس کے لیے اتری؟ جو لوگ تواضع اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ان کے لیے اتری ہے۔ اور وہ کون ہے؟ مالدار ہے، گورنر ہے، بڑے بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حالات میں آتا ہے کہ کان یمشی فی الاسواق وحدہ، بازار میں اکیلے چلتے تھے، حالانکہ وہ گورنر تھے، راستہ بھٹکا ہوئے اس کو راستہ بتاتے تھے اور کمزوروں کی مدد کرتے تھے۔ اپنا سامان جب بیچنے والوں کے پاس سے گزرتے، سبزی فروش کے پاس سے گزرتے تو یہ قرآن کی آیت پڑھتے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ وہ آخرت کا گھر تو اللہ تعالیٰ نے انصاف والوں کے لیے اور تواضع والوں کے لیے اتارا ہے۔ یہ جنت اللہ تعالیٰ نے جنت ان لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بھی اس آیت کو آخر وقت تک، موت تک بار بار پڑھتے رہتے تھے، خود اپنی بکری کو دھوتے تھے، گدھے پر، جس کو دراز گوشت کہتے ہیں، گدھے پر سوار ہوتے تھے، مملوک کی غلام اگر دعوت دیتا تو قبول کر لیتے، فقیر اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے اسماعیل ابن ابی خالد کے حوالے سے ایک روایت نقل کی۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکینوں کے، غریبوں کے پاس سے گزرے، وہ لوگ روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سلام کیا۔ آج تو ہم کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بڑے ہیں، لوگ ہم کو سلام کریں، لوگ تمنا کرتے ہیں ہمیں سلام کرو، تو سلام کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔
ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھانے پہ بلایا کہ حضرت تشریف لے آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین، وہ جنت تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، زمین میں فساد کا ارادہ نہیں کرتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اترے اپنی سواری سے، ان کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر آپ نے فرمایا قد اجبتکم فاجیبونی، میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی، تم میری دعوت قبول کرو. پھر سب کو اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، کپڑے دیے اور پھر ان کو اپنی جگہ پہ واپس کیا. یہ ہے زمین. میرے بھائیوں، بڑا بننے سے کیا ہو جائے گا، تکبر کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کتنے ہی اچھے کپڑے پہنو، ایک دن وہ پرانے ہونے والے ہیں. اور کتنی ہی بڑھیا گاڑی لے کے آؤ، وہ تمہارے گھر پہ آتے ہی اس کے دام بھی کم ہو جائیں گے. اس لیے سادہ زندگی کو سمجھو، سادہ زندگی گزارنے کو پریفر کرو اور یہ سوچو کہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، مجھے تو مٹی کے اندر سونا ہے، اور سونے کے مرنے کے بعد تو سب کے کپڑے سیم ہوتے ہیں، نہ اس میں کسی درزی کا کوئی لیبل لگا ہوا ہوتا ہے، نہ کسی کمپنی کا لگا ہوا ہوتا ہے، سیدھا بغیر سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے. بڑا بننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ولا فسادا، زمین میں تکبر نہیں کرتے اور فساد نہیں کرتے. فساد کے معنی غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، زمین میں شرک کی لوگوں کو دعوت دینا. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے زمین میں فساد نہ کرنے کا کہ لوگوں کا مال ناحق نہیں کھاتے، لوگوں کا مال ناحق نہیں کھاتے. اور ابن جریج اور مقاتل نے کہا کہ گناہ کے اعمال نہیں کرتے. جو بھی گناہ کا عمل زمین پہ کرے گا وہ زمین کے اندر فساد کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین ہماری ماں ہے، ہم اس سے پیدا ہوئے ہیں، اور اسی ماں کے اوپر ہم گھمنڈ کریں، اسی ماں کے اوپر ہم گناہ کریں، یہ کیسے زیبا ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ العزیز بقیہ تفسیر کو آئندہ کل کریں گے، اور سورت کو انشاءاللہ کل ختم کریں گے اور دعا کر لیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن مجید پر عمل کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، موت تک اس کے ساتھ لگاؤ رکھنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.